سب سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ بلکہ میں اس ویڈیو کلپ کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا، بڑی اسکرین پر میرا تصویر غائب ہو جائے گا۔ جی میری آواز تو اب آپ کو آ رہی ہوگی، لیکن تصویر میری نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ یہ بڑے اسکرین پر دکھانے کا میرا مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگ اس کو انجوائے کر سکیں، آپ لوگ اس سے لطف اندوز ہو سکیں، اور یہ ویڈیو کلپ دیکھ کر آپ اپنے دلوں کو تر کر سکیں۔ جی یقیناً آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کلپ بڑے اسکرین پر بھی دیکھا۔ بڑے اسکرین پر دکھانے کا میرا ایک مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ جب کل رات کو یہ کلپ آ گیا، تصویریں آ گئی، تو بہت سو کے پیٹ میں مروڑ اٹھا، بہت سو لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا۔ تو میں ایک تو ان کے درد میں بھی اضافہ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ یہ بڑے اسکرین پر چلے، اور آپ لوگوں کے دلوں کو بھی خوش کرنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ یہ ایک طرف قائد ملت اسلامیہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، جو جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ ہیں، اور دوسری طرف منظور احمد پشتین صاحب ہیں، جو پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ ہیں۔ کل منظور احمد پشتین نے اپنے وفد کے ہمراہ قائد جمعیت کے رہائش گاہ پر مولانا صاحب سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں مولانا صاحب کو دعوت دی گئی ہے جو پشتون قومی جرگے کا انعقاد کیا گیا ہے 11 اکتوبر پر۔ ابتدائی خبروں کے مطابق تو ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ دونوں رہنماؤں کے بیچ ایک ساتھ چلنے پر اتفاق کیا گیا ہے کہ ہم ایک ساتھ چلیں گے۔ یقیناً منظور احمد پشتین صاحب نے بڑا زبردست قسم کا سٹیپ اٹھایا ہے، کیونکہ مولانا صاحب بہت بڑی قد کاٹ کے مالک ہے۔ مولانا صاحب کے قد کاٹ کا اعتراف تو مخالفین بھی کرتے ہیں، پوری دنیا مولانا کے قد کاٹ کا معترف ہے۔ مولانا کی سیاسی حکمت و بصیرت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ میری تو ایک حقیر سی رائے ہے کہ منظور احمد پشتین صاحب کو چاہیے کہ یہ سارے معاملات مولانا کے سپرد کر دے، کیونکہ مولانا صاحب بہت منجے ہوئے کھلاڑی ہے، بہت زیادہ سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں، اور منظور احمد پشتین کی جتنی عمر ہے اس کو اگر ڈبل کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ مولانا صاحب کا صرف تجربہ ہے۔ مولانا صاحب جو کچھ سمجھتے ہیں یقیناً وہ ہم نہیں سمجھتے۔ مولانا صاحب کو جو کچھ نظر آتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، جو انہیں دکھتا ہے وہ ہمیں تو کیا، کسی بھی پولیٹیشین کو بھی کیا، وقت کے موجودہ وزیر اعظم کو بھی وہ نہ نظر آتا ہے نہ سمجھ آتا ہے۔ الحمدللہ مولانا صاحب کو ایسی فراست اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، ایسی دوراندیشی کے مالک ہے، ایسا دوراندیش انسان ہے۔ تو میرا تو ایک حقیر سا مشورہ ہے، پتہ نہیں کون سنے گا، بہرحال اپنا دل کا بڑا ہلکا کر رہا ہوں۔ تو پھر ساتھ ساتھ منظور احمد پشتین نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں پشتون کے، جو قومی رہنما ہیں، مطلب جو قومیت کے نام پر ان کی پارٹیاں چل رہی ہے، یہ جتنے بھی پشتون بیلٹ کے لوگ ہیں، مشران ہیں، ملک لوگ ہیں، تو ان سے رابطے کیے جائیں گے، ان سب کو مدعو کیا جائے گا اس 11 اکتوبر پشتون قومی جرگہ میں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا سٹیپ اٹھایا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے ہم ایک بیانیہ کو لے کر چلتے ہیں کہ یہ سیکولر، یہ لبرل، یہ مذہبی، یہ دین بیزار، یہ دیندار، یہ مولوی، یہ غیر مولوی، یہ فلانا قوم، یہ فلانا قوم، یہ چیزیں میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری معاشرے میں یہ بات چل رہی ہے، جبکہ حقیقت اس کے الٹ ہے۔ جس ظلم جبر اور بربریت کے خلاف منظور احمد پشتین اٹھ چکے ہیں، وہ ظلم جبر و بربریت مولوی پر بھی ہو رہا ہے، غیر مولوی پر بھی ہو رہا ہے، لبرل پر بھی ہو رہا ہے، سیکولر پر بھی ہو رہا ہے، دیندار پر بھی ہو رہا ہے، دین بیزار پر بھی ہو رہا ہے، مرد پر بھی ہو رہا ہے، خواتین پر بھی ہو رہا ہے، بچوں، بوڑھوں اور جوان پر بھی ہو رہا ہے۔ مطلب کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ اگر نقل مکانی کی گئی ہے ان علاقوں سے تو اس میں مولوی سمیت سیکولر، لبرل، چھوٹے بڑے، مرد و زن سمیت سب شامل تھے۔ تو ہم اس تقسیم کو خود کیوں کریں؟ جب ظالم مجھے ایک ہی سمجھ کر ٹارگٹ کرتا ہے تو میں تقسیم کیوں کروں؟ ہم پر ظلم ہوا ہے، جبر ہوا ہے، بربریت ہوا ہے، تو اس ظلم جبر بربریت کے خلاف ہمیں ایک ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہا جائے کہ یہ تو سیکولر ہے، یہ تو لبرل ہے، یہ تو مولوی ہے، یہ تو مفتی ہے، یہ تو طالب ہے، یہ تو مدرسے والا ہے، یہ تو پگڑی والا ہے۔ نہیں بھائی، ظلم کے خلاف ایک ہونا پڑتا ہے۔ ظلم غیر مسلم پر بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہو کر اس طرح اپنے آپ کو کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بالکل تمام سیاسی پارٹیوں کو باوجود لاکھوں اختلافات کے، تمام قوموں کو باوجود لاکھوں اختلافات کے ایک ہونا چاہیے، اور ایک پہاڑ جیسا مضبوط موقف اپنانا چاہیے، اور ایک الٹیمیٹم دے دینا چاہیے کہ مزید ہم کسی قسم کی ظلم، جبر و بربریت کو برداشت نہیں کریں گے، اور ڈیڈ لائن دے دینی چاہیے
کہ اگر اس کے بعد یہ کیا گیا، اس لائن کو عبور کیا گیا، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، تو پھر ہم بھی میدان میں کھل کر اتریں گے۔ تو اس طرح کا کوئی لائحہ عمل تیار کر لینا چاہیے۔ اور ایک دفعہ پھر سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ ساری ذمہ داریاں دے دی جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیں گے بھی، کیونکہ مولانا صاحب جو فیصلہ کریں گے تو یقیناً وہ پھر فیصلہ ہوگا، اور بڑی سمجھدار شخصیت ہے مولانا صاحب، بہت سوچ سمجھ کر بڑی حکمت کے ساتھ، دھیمے انداز کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، کسی قسم کی جذباتی فیصلے نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ آپس میں جب مشران بیٹھیں گے تو یقیناً یہ سب صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی رائے لی جائے گی، اور بس ہم تو اللہ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ ہماری پشتون سرزمین پر امن قائم ہو جائے۔ مزید یہ بد امنی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ختم ہو جائیں، اور ہمیں کسی بھی صورت یہ منظور نہیں ہے۔ تو منظور احمد پشتین کو میں اس اقدام پر خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور آئندہ کے لیے بھی ان سے اچھے اقدام کی توقع اور امید رکھتا ہوں۔ اور ایک دفعہ پھر آپ سے آخر میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ جن لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، جن کے پیٹ میں درد ہوا ہے، مروڑ اٹھا ہے، ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچے، اور آپ نے میرے ساتھ مل کر پہنچانی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔